الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور جب انسان کو اللہ سے مانگنے کی عادت پڑ جائے، جب انسان کو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی عادت پڑ جائے اور وہ اللہ سے ہی لینے والا بن جائے، تو اس کے سامنے دنیا کی بادشاہتیں، دنیا کی سلطنتیں، دنیا کی حکومتیں اس کے پاؤں کی نوک، اس کے پاؤں کی ٹھوکر پر، اس کے جوتے کی نوک۔ ایک بڑے بزرگ، ان سے کسی بادشاہ نے جو ہے وہ پیشکش کی کہ حضرت آپ آئیں اور آپ آ کر میری سلطنت اور میری حکومت سنبھالیں۔ تو حضرت نے دو شعر نکل گئے، ان میں سے ایک شعر آپ کو سنائیں۔ حضرت نے جواب دیا، صرف دو شعر نکل گئے۔ وانگا کے خبر یافتم من منکرین، وانگا کے خبر یافتم من منکرین، من منکرین روز فیکجو جمین۔ جس حکومت کی ان کو پیشکش کی گئی تھی نا، اس ملک کا نام تھا نیم روز۔ نیم روز کا مطلب ہے آدھا دن، آدھا دن، لیکن یہ علاقہ کا نام تھا۔ تو بزرگوں کو پیشکش کی گئی کہ حضرت آپ آئیں اور نیم روز کی حکومت سنبھالیں۔ تو بزرگوں نے جواب دیا، وانگا کے خبر یافتم من منکرین شب، جس دن سے مجھے نیم شب کی خبر ملی ہے، نیم شب آدھی رات، جب سے مجھے آدھی رات کی حکومت ملی ہے، رب کے ساتھ تعلق ملا ہے، باتیں کرنے کا موقع ملا ہے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی راز و نیاز کی باتیں کرنے کا مجھے جب سے چسکا لگا ہے، جب سے مجھے ذائقہ ملا ہے، لذت ملی ہے۔ وانگا کے خبر یافتم من منکرین شب، من منکرین روز فیکجو جمین۔ میں نیم روز کی حکومت ایک جو کے بدلے میں لینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مجھے نہیں ضرورت اس حکومت کی، ان عہدوں کی، مجھے نہیں ضرورت۔ اور سفیان بن عیینہ امیر المومنین کی حدیث ایک جملہ کہا جاتا ہے، اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ رات کی اس عبادت میں، اس مناجات میں، رب العالمین کے سامنے آنسو بہانے میں ہمیں کتنی لذت ملتی ہے اور ہمیں کتنا سرور ملتا ہے اور کتنا سکون ملتا ہے، اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے لجادلونا بالسیوف، تلواریں لے کر ہم سے مقابلہ کرنے آئے۔ یہ لذت تو ہمیں چاہیے، یہ لذت، یہ سکون، یہ راحت، یہ دنیا کی نعمتوں میں، دنیا کی بادشاہتوں میں، حکومتوں اور سلطنتوں کے اندر نہیں، یہ اللہ کے ذکر سے جو آپ کو نصیب، آپ خوش نصیب کہ آپ قال اللہ و قال رسول کے دائرے میں گھومتے رہتے۔ آپ کی زندگی تھی، آپ کی زندگی کے شب و روز اسی میں گزر رہے، آپ کے والدین آپ کے لیے بڑے دعا گو ہوں، اور آپ اپنے والدین کے لیے دعا گو ہوں، آپ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ، اور والدین کی ٹھنڈک ہے کہ آپ کے لیے اس ایک پاکیزہ بہترین راستے کا انتخاب کیا گیا، جس راستے پر وہی لوگ چلتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہوتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے اسے دین کی سمجھ بوجھ کے لیے اللہ قبول فرماتا ہے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے آپ کو یہاں پر بیٹھنے کا موقع فراہم کیا، آپ کے شکریے کے مستحق۔ سب سے پہلے وہ ادارہ جس ادارے کی حدود میں آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور میں بھی دیکھ رہا تھا سن 1875 کی تاریخ میں لکھی گئی ہے اس ادارے کی سن بنیاد کی اور سن قیام کی، کہ سن 1875 میں اس ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1875 کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی سطح میں بھی اور لاہور کی سطح میں تو یقیناً سب سے قدیم دینی درس ہے۔ اور میں نے ابھی دیکھا 1929 سن 1929 میں یہاں دورہ حدیث کے اسباب کا آغاز کیا گیا۔ تقریباً ایک صدی ہونے کو آ رہی ہے، 2023 آئی، تقریباً ایک صدی ہونے کو آ رہی ہے کہ یہاں پر درس حدیث دورہ حدیث کے اسباب جاری ہیں۔ لاہور کی کسی دینی درسگاہ میں آپ جائیں گے، وہاں اتنے قدیم دورہ حدیث کے اسباب آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ اس ادارے کے لیے ایک بہت زیادہ قابل تعظیم اور ایک منفرد اعزاز ہے
کہ یہاں تقریباً 100 سال سے دور حدیث کے اسباب کا سلسلہ جاری ہے. قال اللہ اور قال رسول کی یعنی مبارک نغموں سے یہ فضا مہک رہی ہے اور آس پاس کے علاقے کے لوگوں کو منور کر رہی ہے. یہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس علاقے یہ علاقہ اس دینی درجگاہ کی نورانیت اور برکتوں سے مستفید ہو رہا ہے اور اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے. یہ جو دینی درجگاہ ہے یہ تقریباً 100 سال سے دور حدیث کے اسباق یہاں پر جاری ہے. یہ جو دور حدیث کے ساتھی ہیں ان کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ان کو اس دینی ادارے میں اور دینی درجگاہ میں علم دین حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا. قال اللہ اور قال رسول سے ان کے دل کو منور فرمایا اور انہیں علم حدیث کا وہ نور عطا فرمایا جو ہمارے اکابر سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے. اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس علماء اور طلباء کا ایک بہت بڑا پیارا بڑا خوبصورت ایک گلدستہ ہے جو ہمارے سامنے سجا ہوا ہے اور ابھی اس کے اندر مزید اضافہ ہوگا اور اس میں ابھی مزید حضرات تشریف لے کر آئیں گے اور آپ حضرات ان کا استقبال بھی کریں گے. یہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہ دور حدیث کے طلباء اور یہ جتنے بھی علماء اور اساتذہ اور طلباء یہ جو ہمارے حضرات اکابر تشریف فرمائے کس شان سے بیٹھے ہیں علماء محمد کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام درود شریف پورا صلی اللہ علیہ وسلم کس شان سے بیٹھے ہیں علماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مہمان سے بیٹھے ہیں علماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کر نہ کرے ناز مقدر کا یہ محفل کیوں کر نہ کرے ناز مقدر کا یہ محفل سلطان سے بیٹھے ہیں غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا خالد رفیق صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے ایمان کو تازہ کریں. خالد رفیق بسم الله الرحمن
صدق